السلام علیکم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، فرمایا اے انسان جو تو دنیا میں کرے گا وہی کل قیامت کے دن تو پائے گا۔ تو میرے محترم بھائیو، ہم نے کرنا کیا ہے؟ کیونکہ آج بہت ہی عظیم دن ہے، عظمت والا اور شان والا دن ہے، جمعۃ المبارک ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ امت محمدیہ کے لوگوں، اے امت مسلمہ، تم لوگوں نے جمعہ والے دن کرنا کیا ہے؟ تو میرے محترم بھائیو، سب سے پہلے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جمعہ والے دن کرنا کیا ہے، فرمایا سورۃ الکہف کی تلاوت کرنی ہے۔ سورۃ الکہف کی تلاوت کرنے سے انسان کے 10 دن کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور انسان کے لیے آنے والے دن روشن ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ سورۃ الکہف پڑھنے کی وجہ سے جو انسان کے سامنے ظاہری فتنے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بھی انسان کو بچاتے ہیں۔ جو چھپے ہوئے فتنے ہوتے ہیں جو انسان کو نظر نہیں آتے، اللہ تعالیٰ ظاہری اور پوشیدہ فتنوں سے اس بندے کی حفاظت کرتے ہیں جو سورۃ الکہف کو پڑھتے ہیں۔ اس لیے میرے سارے بھائی آج سورۃ الکہف کی تلاوت کریں۔ اور اسی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات یاد کرتا ہے یا آخری 10 آیات یاد کرتا ہے، وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا، بچا رہے گا۔ اس لیے بھی ہمیں سورۃ الکہف پڑھنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ والے دن میرے اوپر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کریں، درود شریف پڑھا کریں، اور ہمیں یہ کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ایک دفعہ درود پڑھنے سے انسان کے 3 درجات بلند ہوتے ہیں، یعنی کہ انسان کے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے، انسان کے گناہ صاف ہو جاتے ہیں، اور 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ یعنی کہ یہ 3 چیزیں انسان کو ایک دفعہ درود پڑھنے کی وجہ سے ملتی ہیں، یعنی کہ 10 گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، اور 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو جمعہ والے دن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھتا ہے نا، فرمایا اس کے لیے فرشتے مغفرت کی اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائی، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھیں۔ اور ائمہ سلف صالحین جمعہ والے دن عصر کی نماز کے بعد اپنے گھروں کو لاک کر لیتے، بند کر لیتے، اپنے بچوں سمیت اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کو یاد کرتے، اور رب کو مناتے، رب کو راضی کرتے تھے۔ تو میرے محترم بھائیوں، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جمعہ والے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں ہر دعا قبول ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ تو کیوں نہ ہم بھی دعائیں اور التجائیں کریں۔ اور اکثر علماء کرام یہ بتاتے ہیں کہ وہ گھڑی عصر سے لے کر شام تلک ہے۔ تو اس لیے ائمہ سلف صالحین عصر کے بعد اپنے بچوں سمیت اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیتے، اللہ کی یاد شروع کر دیتے، رب کو یاد کرنا شروع کر دیتے تاکہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں۔ تو آج ہم نے دعائیں بھی کرنی ہیں، درود شریف بھی کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے، سورۃ الکہف کی تلاوت کرنی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اہم بات اور ضروری بات، میرا ہر بھائی خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں آئے گا، کیونکہ اللہ کا وہ بندہ جو مسجد میں پہلے آتا ہے خطبہ شروع ہونے سے پہلے، اس کا نام اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہوتا ہے، اس کا نام اللہ تعالیٰ کے ہاں دکھایا جاتا ہے کہ اللہ یہ تیرا بندہ آج سب سے پہلے مسجد میں پہنچا تھا۔
تو میرے محترم بھائی وہ انسان خوش نصیب ہے، خوش بخت ہے کہ جس کا نام اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہوتا ہے۔ تو میرے سارے بھائی ٹائم پہ غسل کریں، نہائیں، خوشبو لگائیں، تیل لگائیں، کنگھی کریں اور مسجد میں ٹائم پہ پہنچیں، اور اونٹ کی قربانی یعنی کہ اونٹ کے صدقے کا بھی اجر لیں۔ جو سب سے پہلے آئے گا اس کو اونٹ صدقہ کرنے کا اجر ملے گا، پھر گائے صدقہ کرنے کا اجر ملے گا، پھر بکرا صدقہ کرنے کا اجر ملے گا، پھر مرغا صدقہ کرنے کا اجر ملے گا، پھر انڈا صدقہ کرنے کا اجر ملے گا۔ اور آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم میں سے کون کیا چیز حاصل کرتا ہے، کون کس کا صدقہ حاصل کرتا ہے۔ تو آئیں میرے محترم بھائیوں، سارے بھائی ان باتوں کو یاد کر لیں۔ سورۃ الکہف کی تلاوت کرنی ہے، جو ہے درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے، اور جو ہے دعائیں اور التجائیں کثرت کے ساتھ کرنی ہے، اور غسل کرنا ہے، نہانا ہے، کنگھی کرنی ہے، اور ٹائم پہ مسجد میں پہنچنا ہے، تاکہ آج ہم کسی بھی اجر سے محروم نہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ رب العالمین۔